أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. کروں گا. اب آئیے بلا تاخیر آپ کے بیچ ایک انتہائی سرگرم اور فعال متحرک دائی کو پیش کرتا ہوں جو ہمیشہ مختلف اسٹیجوں، کانفرنسوں، انفرادی اور اجتماعی دعوتی کاج کے حوالے سے جانے والی شخصیت فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ و تولا ہے. اتفاق سے ان کی تقریر کا جو عنوان ہے اس کے بعد جو میں نظم پڑھوں گا تو انشاءاللہ سیدھے آپ کے دل کی تہوں میں جا کے وہ نظم اترے گی. مجھے لگتا ہے اس سے مطابقت ہے اور میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اپنی شروعات تحدیث نعمت کے طور پر اسی نظم سے کرتا ہوں جس نظم نے یا تو جمیل اختر شفیق کو بہت مشہور کر دیا یا پھر بہت زیادہ بدنام کر دیا. اب آئیے میں آپ کے بیچ بلا تاخیر شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ و تولا کو توحید کی اہمیت و ضرورت پر گفتگو کرنے کے لیے میں 4 مصرے سے انہیں آواز بولنا چاہ رہے ہو کیا؟ بیٹھ جاؤ اس طریقے سے. میں شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ و تولا کو 4 مصرے سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، پرانے آئینوں کی گرد ہم نے صاف کر دی ہے. یہ جو WWE کے کچھ مہمان لوگ جو آپس میں گشت کر رہے ہیں انہیں بتائیے ان کے جو ابا ابو وغیرہ سب جو آئے ہیں چچا وغیرہ ان کو کنٹرول کر کے رکھیں، اس لیے کہ یہ ایسی مخلوق ہے کہ پتہ نہیں کب کدھر ٹہل جائیں، پوری رات آپ کو پریشان کر کے رکھے گی، لہٰذا آپ ان کو کنٹرول کر کے رکھیے. 4 مصرے سے شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ و تولا کو بلا ہوں کہ تجلی آنے والے وقت کی راہوں میں بھر دی ہے، پرانے آئینوں کی گرد ہم نے صاف کر دی ہے، ہمیں آتا ہے پرکھوں کی ہر ایک تاریخ پڑھ لینا، پرکھ لیتے ہیں گوہر کو خدا نے وہ نظر دی ہے. میک پر فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ و تولا آپ کے بیچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدر مجلس، علماء اعظام، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رب العالمین نے ہم سب کو توحید کی جو نعمت دی ہے اس پر ہم اس کے جس قدر شکر گزار بنے کم ہے. توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی خاطر رب العالمین نے یہی نہیں کہ جنات و انسان کو پیدا کیا بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا. جنات و انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی عبودیت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. رب کائنات نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات و انسان کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اور کائنات کی ہر شے کو اللہ رب العالمین نے توحید کی خاطر پیدا کیا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ ریز ہوتی ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال
والشجر والدواب وكثير من الناس. کیا تمہیں پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الحج کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ آسمانوں کی ساری مخلوقات، زمینوں کی ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والشجر، درخت بھی، اور چوپائے تک اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے انسان بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق بھی اپنی توحید، اپنی عبودیت، اپنی بندگی کے لیے کی. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جہاں ذکر کیا ہے سورۃ النمل میں، وہاں ایک چڑیا کی زبانی توحید کا اعلان فرمایا اور توحید کے خلاف ہونے والی چیز پر نکیر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا تو کہا کہ بغیر اجازت اور بغیر انفارمیشن کے یہ ہدہد غائب کہاں ہو گئی؟ وہ آئے گی تو میں اسے سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. یا کوئی خاص عذر لے کر کے آئے گی تب تو ٹھیک ہے. اس ہدہد چڑیا نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میں نے ایک ایسی ملکہ، ایسی رانی کو دیکھا ہے جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس چڑیا کو بھی یہ لگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جانا یہ خلاف چیز ہے اس کائنات کے اور اللہ رب العالمین کے مرضی. تصور کیجئے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کا سلسلہ بھی اسی لیے جاری فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، زمین میں بسنے والی انسانوں کی ہر جماعت میں رسول بھیجا ہے اور رسول، سارے رسولوں کا پیغام ایک ہوتا تھا. وہ پیغام کیا ہوتا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی سیکھ جاؤ، اللہ کی توحید کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لو، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکانے والے بن جاؤ، ایک اللہ سے مانگنے والے، ایک اللہ کے سامنے اپنے قیام، اپنے رکوع، اپنے سجدوں کو نظر کرنے والے بن جاؤ. یہ سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت یہی تھی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ طاغوت کی عبادت سے بچو. اور طاغوت کی تفسیر مفسرین نے یہی کی کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے اس زمین پر وہ سب کے سب طاغوت ہے. تو انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی. چنانچہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ اس اللہ کے پرستش کرنے والے بن جاؤ، اس اللہ کے پجاری بن جاؤ، اس اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت صالح کی تاریخ پڑھیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم کے لوگو، تم اس اللہ کے پرستش کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قوم عاد کے پاس حضرت ہود آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم کے لوگو، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے جو اعلان کیا تھا وہ بھی یہی دعوت تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، تم ایک اللہ کے
کی پرستش کرنا جان جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو۔ اللہ کی توحید اور بندگی کا اقرار کرنے کے ساتھ ہی تم کامیابی کی راہ پر چل پڑو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید اس قدر اہم چیز ہے کہ اس توحید کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر جنات کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ کلمہ توحید، جو توحید کا کلمہ ہے جسے لا الہ الا اللہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث گرامی جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اس کا یقین ہو اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت اور ہستی نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے، جس کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائے، جس کو حاجت روا مانا جائے، جس کو مشکل کشا مانا جائے، جس کو گنج بخش سمجھا جائے، اور جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے مصیبت سے نکلنے کو طلب کیا جائے، جس سے دعا کی جائے، جس سے فریاد کی جائے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کلمہ توحید کو اختیار کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ توحید کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، ساری مخلوق انسان و جنات سب حاضر ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ رب العالمین ایک شخص کے 99 رجسٹر کھولنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں، اور ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ہماری نگاہ جہاں تک پہنچ جائے، وہ سارے رجسٹر اس کے سامنے ہوں گے اور وہ جرم اور گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ رب العالمین پوچھے گا اس شخص سے کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کہیں تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا گیا، میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو تمہارے ساتھ نہیں کی ہے، کوئی دشمنی تو نہیں نبھائی؟ وہ بندہ کہے گا کہ رب العالمین ایسا کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ کا عذر، کیا تمہارا کوئی عذر ہے، اس سلسلے میں کوئی معذرت کرنا چاہتے ہو؟ بندہ کہے گا کہ رب العالمین کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا تھا، وہ کلمہ حاضر کیا جائے۔ وہ کلمے کا کارڈ آئے گا، بندہ سوچے گا کہ اس کلمے کی کارڈ کی کیا حیثیت ہے، یہ 99 رجسٹروں کے سامنے۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یہ 99 رجسٹروں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے رجسٹر میں یہ بطاقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ کارڈ رکھ دیا جائے۔ جب یہ دونوں ترازو کے پلڑوں میں رکھ دیے جائیں گے تو آپ یقین جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بطاقہ، وہ کارڈ جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، وہ ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ویلو ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، تصور کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، آج تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے امید تھی کہ تیرے علاوہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ صادقا بقلبی، میری سفارش کا سب سے زیادہ نیک بخت انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، دل کی گہرائیوں سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں آج سفارش کا بہت زیادہ زور شور ہے۔ ہر آدمی جس کو چاہتا سفارش کار بنا لیتا، خود سے سفارش کار بنا لیتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی رضامندی کے بغیر کسی کی کوئی سفارش وہاں ہونے والی نہیں ہے۔ سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور لوگ اپنی اپنی مشکل کا ذکر کریں گے، حشر کے میدان کی پریشانیوں کا ذکر کریں گے اور درخواست کریں گے کہ رب کائنات سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی ہو جائے۔ سارے انبیاء کہیں گے کہ آج میرا رب جس قدر غضبناک ہے، جس قدر غصے میں ہے، غیظ و غضب میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، میرے بس کا نہیں ہے کہ میں جا کر رب العالمین کے سامنے سفارش کروں۔ آخر میں جب امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، رسول گرامی علیہ السلام کے پاس انسانیت پہنچے گی، انسانوں کی جماعت پہنچے گی، تو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مختار کل تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مختار کل تھے۔ مختار کل تھے تو سجدے میں گرنے کی ضرورت نہیں تھی، سجدے میں گریں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا محمد ارفع راسک اشفع تشفع، کہ محمد سر اٹھائیے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سفارش اللہ کی اجازت سے اور اس شخص کے لیے سفارش ہوگی جس سے اللہ راضی ہے۔ یہ نہیں کہ جو جہاں چاہے سر ٹیک لے، جس کو چاہے سفارش کار بنا لے، جس سے چاہے اولاد مانگ لے، جس کو چاہے مشکل کشا بنا لے، جس کو چاہے غوث اعظم بنا لے اور اللہ رب العالمین کیا سفارش کرتا پھر۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اجازت ضروری ہوگی، رب العالمین کی رضامندی ضروری ہوگی۔ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ قرآن کہتا ہے، سورہ نجم، سورۃ النجم کی آیت ہے کہ بہت سارے فرشتے بھی وہاں خاموش ہوں گے، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ کی اجازت آ جائے اور اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ سفارش کی بات تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کی گہرائی سے کلمہ جب آپ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کلمے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ کلمہ ہمیں دوسروں کے سامنے سر جھکانے سے روکتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں دنیا کے سارے معبودوں سے الگ کرتا ہے۔ ایک معبود کے سامنے اپنی ساری بندگیوں کو، اپنی ساری عبادتوں کو پیش کر دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک اللہ سے مانگنے والے بنیں، ایک اللہ سے کے سامنے قیام کرنے والے بنیں، رکوع اس کے نام ہم کر دیں، سجدے اس کے نام کر دیں، اور اس رب العالمین کو خوش کرنے، اس رب العالمین کو راضی کرنے کی ساری حدیں اور ساری کوششیں اپنی زندگی میں کر لیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث گرامی میں ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے توحید کی، یہ ایک ایسا مشن ہے توحید کا جس کی طرف ہمیں اور آپ کو دعوت دینے والا بننا۔ خاص طور سے ان لوگوں پر یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں۔ آپ کھلے لفظوں میں کہنا چاہیں تو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا بچہ توحید کا دائی ہو، یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیجئے تعویذ بھی لٹکائے رہیے، نماز پڑھ لیجئے آستانوں اور مستانوں کا بھی چکر لگاتے رہیے، نماز بھی پڑھیے اور بابا ڈھابا سے بھی ملتے رہیے، ایسا نہیں ہے۔
توحید کے بغیر بڑے لمبے قیام کر لیں آپ، بڑے لمبے رکوع کر لیں آپ، بڑے لمبے سجدے کر لیں آپ، توحید کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تمہارا سامنا ہونے جا رہا ہے یمن میں بسنے والے عیسائیوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود کتاب سے نوازا ہے، جو صاحب کتاب ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلی وہ دعوت، پہلی وہ تبلیغ جو تمہاری ہو ان کے درمیان جانے کے بعد، جس میں وہ بھی برابر ہیں ہم بھی برابر ہیں، ان کی کتاب بھی اسی دعوت کو عام کرتی ہے، ان کے نبی اور رسول بھی یہی دعوت لے کر آئے تھے، اور ہماری کتاب بھی اسی دعوت کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے پہلی دعوت تم یہی پیش کرنا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، اور وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی پہلی یہ دعوت۔ تو دعوت دینے والوں کو بھی سوچنا کہ صرف نماز کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو بھائی، نماز میں بھیڑ لگا لو، ایسا نہیں۔ نماز بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، نماز بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، نبوی نماز بھی نہیں سکھاتے، اور نماز کی دعوت دیتے پھرتے۔ توحید کی کون بتائے گا؟ توحید بتانے کی ذمہ داری کس کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہم اپنے رب کے سامنے کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں۔ توحید یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی معاذ بن جبل ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، خود کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمارہ یقال له عفیر، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تمہیں پتا ہے معاذ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر وہ کچھ جانتے بھی تھے پھر بھی نئی بات معلوم کرنے کے لیے اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے معلم، اپنے مربی، اپنے قائد سے نئی بات جاننے کے لیے کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی جواب تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سے کہا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اس اللہ کی بندگی کرنا، یہ بندے جان جائیں یہی اللہ کا حق ہے، یہی بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ بندے یہ جان جائیں اس عبادت میں، اس پیشانی میں۔ یہ پیشانی جو ہم جہاں چاہتے ہیں جھکا لیتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے مسلمان طبقے میں، اسلام کے ماننے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت کرنے والے ایسے ہیں جو اپنی پیشانی جہاں چاہتے ہیں وہاں ٹیک دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں ٹیک دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں، خود نام رکھ لیا انجان، خود نام لگ لیا از غیب، وہ غیب سے کہاں سے آ گئے یہ پتہ نہیں ہے، انجان ہے، وہ غیر معروف ہے، وہ پتہ نہیں ہے، وہاں بھی جا کر کے سر ٹیک دیتے ہیں۔ یہ پیشانی جسے عربی میں راس کہتے ہیں، انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں، یہ ہیڈ ہے ہمارے جسم کا، اس ہیڈ پر، اس سر پر، اس پیشانی پر اللہ رب العالمین نے صرف اپنا حق لکھ دیا ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو شریک نہیں کرنا، کوئی بھی ہو،
کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی امام ہو، کوئی پیر فقیر ہو، کوئی بابا ڈھابا ہو، کسی کو اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی پرستش میں شریک نہیں کرنا، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا معاذ بن جبل کو، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب بندے اس پیشانی کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے صرف رب کائنات کی چوکھٹ پر اس کو جھکانا سیکھ جائیں، جان جائیں کہ ان کی زندگی پر صرف رب کائنات کا حق ہے، جان جائیں کہ ان کے قیام، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کی دعاؤں، ان کے استغاثہ، ان کے ذبیحے، ان کی قربانیوں، سب کا تنہا وہ عرش والا رب حقدار ہے، تو پھر اللہ رب العالمین انہیں عذاب بھی نہ دے، عذاب میں گرفتار بھی نہ کرے۔ تو جب ہم حق ادا کر لے جائیں گے تو اللہ بھی انشاءاللہ العزیز اپنا حق ادا کرے گا۔ یہ توحید ہے جو عقیدہ ہم اور آپ مانتے ہیں، جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو کلمہ توحید ہمیں اور آپ سے ہم سے چاہتا ہے، کلمہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ ایک اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ آپ کو پتا ہے توحید کی ایک قسم تھی ربوبیت، جس کا اعتراف، جس کا اقرار مکہ والے کرتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی اس کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اور لڑائی کہاں تھی، جھگڑا کہاں تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ میں پرستش کیے جانے والے یہ سارے بت، یہ غیر اللہ ہیں، ان کی پرستش نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کی صدا گونج گئی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کی صدا گونج گئی کہ محمد نے یہ کون سی عجیب و غریب دعوت پیش کر دی کہ سارے معبودوں کو ایک معبود سمجھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی، جو مکے کی زندگی تھی، پوری 13 سالہ زندگی صرف اور صرف توحید پر فوکس کرتے ہوئے گزاری، صرف توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو بتلایا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ جو بھی وفد آیا، جو بھی ملنے آیا، چاہے وہ بہت بڑا شاعر ہو اپنے زمانے کا، بہت بڑا ادیب رہا ہو اپنے زمانے کا، بہت بڑا جادوگر رہا ہو اپنے زمانے کا، سب کے سامنے آپ نے قرآنی آیتوں سے، قرآنی صورتوں سے توحید کی دعوت پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 13 سالہ زندگی ہی میں نہیں، مدنی زندگی میں ہی آپ کی سب سے اہم دعوت جو ہوتی تھی وہ توحید ہی کی تھی۔ توحید اس قدر اہم چیز ہے، اس قدر اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید الوہیت کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کے سامنے چڑھاوے چڑھاؤ، ایک اللہ کی نظر نیاز مانو، ایک اللہ سے دعا کرو، ایک اللہ سے فریاد کرو، ایک اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، ایک اللہ سے ہی اولاد طلب کرو، ایک اللہ سے ہی مشکل کشائی کی بھیک مانگو، تب لڑائی شروع ہوئی۔ اور تقریباً سارے انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں اسی توحید میں لڑائی تھی، اسی توحید میں لڑائی تھی۔ اور ہمارے سماج میں بھی اتفاق یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے بتایا آپ سے، اور اولاد مانگنے چلے جاتے ہیں کہیں اور، اولاد مانگنے کہیں اور چلے جاتے ہیں، دعا کرنے کہیں اور چلے جاتے ہیں، فریاد کسی اور سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یقیناً میری یہ گفتگو خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے درمیان سے اس بات پر زیادہ اکسایا جاتا ہے کہ اتنے دنوں ہو گئے شادی کے، اولاد نہیں ہوئی، فلاں آستانے پر چلیں گے، فلاں درگاہ پر چلیں گے، اولاد ضرور ملے گی۔ اللہ کا یہ اعلان میری بہنوں، میری ماؤں اور آپ
آپ سب حضرات بھی سن لیں، آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ یہ عورتوں کا معاملہ عورتیں جانے، نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، عورتوں کے گارجین ہیں، آپ بھی سنیں۔ سورۃ الشورى کی اس آیت میں رب کائنات فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نواز دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، جسے وہ باج بنا دے دنیا کی کوئی ہستی وہ اولاد نہیں دے سکتی، اور جسے وہ اولاد سے نواز دے دنیا کی کوئی ہستی اس سے اولاد چھین نہیں سکتی۔ یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، وہ جاننے والی ہستی ہے، قدرت رکھنے والی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے والے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے بن جائیے۔ اور توحید، مجھے پرچی مل چکی ہے کہ میں اپنی بات مختصر کروں، اور توحید کا اعلان کر دیجئے کائنات میں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تاکہ رب بھی آخرت میں یہ کہہ دے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں توحید کو جاننے، توحید کو سیکھنے اور توحید کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے والوں میں سے بنا لے۔ رب العالمین ہم سب کے کہنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فضیلت الشیخ شاہد اقبال سنابلی حفظہ اللہ وتعالی اپنے خاص لب و لہجے میں توحید کی اہمیت و ضرورت اور اس کے تقاضے کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کے بیچ پیش کر رہے تھے۔